جسے سرکار نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، آپ جو ہے اپنی زمین پر بسنے والے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، ابھی آپ کا نام جو ہے نظام پڑا نہیں ہے، لوگ آپ کو محمد کہتے ہیں، سید محمد۔ آپ کے گاؤں کے لوگوں نے کہا اے سید محمد اس زمین پر کب تک اپنی زندگی گزارتے رہو گے، چلیے ہمارے ساتھ، ہم تمہیں سونا بنانے کا ہنر سکھا کے لاتے ہیں۔ جب آپ سونا بنانے کا ہنر سیکھتے ہیں، بے شمار مال تمہارے پاس ہوگا، بہت ساری دولت تمہارے پاس ہوگی، تم جو ہے دنیا کے ایک امیر انسان بن جاؤ گے۔ جناب سید محمد کہتے ہیں اگر سونے بنانے کا ہنر مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی زمین سے نکلتے سونا بنانے کے ہنر سیکھنے کے لیے دلی کے قریب جب پہنچتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر لوگوں نے قیام کیا، رات کی تاریکی جو ہے جب چھا گئی تو لوگوں نے کہا اس زمین پر آرام کرتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد یہاں سے آگے کا سفر طے کریں گے۔ جناب سید محمد جسے آج دلی کا نظام کہا جاتا ہے، جناب سید محمد جسے آج دلی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ نظام جس کی حکومت کو دیکھ کر لوگ بھی بے چین اور بے قرار ہیں، وہ نظام جس کی چوکھٹ پر ہزاروں کی بھیڑ رہتی ہے، وہ نظام دلی کی زمین پر اترنے کے بعد ہر ایک عاشق رسول کا دل یہ چاہتا ہے ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء کے آستانے پر حاضری لگا دی جائے۔ دلی کی زمین پر قدم رکھنے کے بعد آستانے کی طرف دل کھچتا چلا جاتا ہے، آخر وہ کون سی کشش دل میں ہے کہ نظام کے آستانے پر جانے کو دل مجبور ہوتا ہے، آخر وہ محبت کون سی ہے جو نظام کے آستانے پر جانے کے لیے دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ سنیے گا جناب وہ کون سی محبت ہے۔ لوگوں نے کہا چلو آپ کو سونا بنانے کا ہنر سکھا کے لاتے ہیں۔ دلی کے قریب ایک گاؤں کے اندر آپ نے رات کو قیام کیا، صبح اٹھ کر دیکھا کہ ایک انسان جو ہے ایک جھونپڑی کے اندر رات میں بھی اسی طرح عبادت کر رہا تھا، ابھی دن کے اجالے میں بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ جناب سید محمد نے کہا میں اسے قریب جا کر دیکھتا ہوں آخر یہ بندہ کون ہے۔ آپ اس کی جھونپڑی کے قریب گئے، جھونپڑی کے قریب جا کر دیکھا ایک بزرگ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی ریاضت کر رہا ہے۔ آپ انتظار کرتے ہیں، میں یہاں رک جاتا ہوں، انتظار کرتے ذرا میں اس سے پوچھوں تو صحیح، جھونپڑی کے اندر اکیلا ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ سید محمد کہتے ہیں میں ان سے پوچھوں تو صحیح آپ اکیلے یا کیوں رہتے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا اپنی عبادت کو بڑھا رہا ہے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دلی کا نظام انتظار کر رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد ساتھیوں نے کہا اے سید محمد کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے، ابھی ہمیں سفر اور طے کرنا ہے۔ جناب سید محمد کہتے ہیں آپ سفر کرنے جائیں لیکن مجھے تو اس بندے سے ملاقات کرنی ہے، آخر یہ کون ہے جو رات میں بھی عبادت کر رہا تھا، دن کے اجالے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آخری بندہ کون ہے؟ آپ انتظار کرتے رہے۔ ساتھی جو ہے آپ کو وہاں پر چھوڑ کر نکل گئے، آپ کے ساتھی وہاں سے چلے گئے، آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کا وہ عبادت گزار بندہ، اللہ کا وہ عبادت گزار بندہ جب اپنی عبادت سے فری ہوا، فری ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا ایک جوان سا بچہ آپ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے کہا جناب آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ جناب سید محمد کہتے ہیں سرکار میں نے رات سے آپ کو عبادت کر کے دیکھا ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کر لوں، اور میرا دل یہ کہتا ہے میں آپ کی محبت اور غلامی میں رہ جاؤں، آپ کی خدمت کرنے لگوں، اس لیے کہ آپ مجھے اللہ کے محبوب بندے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ جناب سید محمد نے کہا آپ انتظار تو کریں، میں اپنی زندگی تمہارے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت تو دیں، میں اپنی زندگی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہاں رہ جائیں۔ سید محمد جو ہے اس اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ اب جو ہے کر رہے تو رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ کبھی استنجے کے لیے پانی منگایا جا رہا ہے، کبھی وضو کے لیے پانی منگایا جا رہا ہے، کبھی نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، وضو بھی کرائے جا رہے ہیں، استنجے کے پانی بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ ساتھی جو سونا بنانے کا ہنر سیکھنے گئے تھے وہ پلٹ کر واپس آئے ہیں، ان کے کندھوں پر سونے کی بوریاں لدی ہیں۔ جناب سید محمد کو آ کر کہتے ہیں
جناب ان کی بزرگ کی بارگاہ میں رہ کر تمہیں کیا ملا؟ اور ہمیں دیکھیں ہم جو ہے سونا بنانے کا ہنر سیکھ کے بھی آئے ہیں اور اتنا سارا سونا ساتھ لے کر بھی آئے ہیں۔ جب جناب سید محمد نے ان کے سونے کی بوریاں دیکھی تو دل میں خیال آتا ہے کاش اگر میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو آج میں بھی سونے کا مالک بھی ہوتا اور سونا بنانے کا ہنر بھی سیکھ گیا ہوتا۔ سنیے گا آستانوں سے محبت کرنے والوں، ان پہ چوکھٹوں پر اپنی پیشانیاں رکھنے والوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تمہاری دل کی بھاوناؤں کو یہ نہیں سمجھ سکتے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ تمہارے دل کی ارمان انہیں پتہ نہیں ہے؟ جب تمہاری پیشانیاں ان کی چوکھٹوں پر آتی ہے یہ تمہارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ بندہ کس لیے آ رہا ہے؟ عقیدت دل میں ہو تو آستانے سے نوازا جاتا ہے، محبت دل میں ہو آستانے کی برکتیں ملا کرتی ہے، عقیدت دل میں ہو تو فیضان بے شمار ملا کرتا ہے۔ جناب سید محمد کے دل میں خیال آیا کہ ان کے ساتھ گیا ہوتا تو سونا بھی ہوتا، سونے کا ہنر بھی ہوتا۔ اندر پیر اپنے مرید کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے اور کہتا ہے بیٹا استنجے کی حاجت ہو رہی ہے، پانی کے لیے کوئی پتھر لے کر آؤ۔ جناب سید محمد اپنے پیر کا حکم سنتے ہیں، پتھر تلاش کرتے ہیں، ایک پتھر اٹھایا، ہاتھ کی برکت دیکھے کہ وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا، اسے پھینکا، دوسرا پتھر اٹھایا وہ بھی سونے میں تبدیل، تیسرا پتھر اٹھایا وہ بھی سونے میں تبدیل۔ جناب پیر نے کہا مرید پتھر لانے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ جناب سید محمد کہتے ہیں حضور آپ کا تو فرمان ہے کہ مٹی کے پتھر سے استنجا کیا جاتا ہے نہ کہ کسی سونے سے۔ آپ کہتے ہیں سونا یہاں کہاں گئے؟ مرید کہتا ہے حضور یا تو کیفیت بدل گئی، جسے ہاتھ لگاؤں وہ سونے میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو پیر نے کہا مرید اس دنیا کی محبت سے کیا فائدہ جس سے استنجا بھی نہ ہوتا ہو؟ محبت کرنی ہے تو مکین گنبد خضرا سے کر، اللہ دنیا بھی بدل دیتا ہے اور اللہ آخرت بھی بدل دیتا ہے۔ محبت کرنی ہے تو اس اللہ کے محبوب بندے سے کر جس کی برکت سے اللہ دنیا بھی بدل دیتا ہے اور آخرت بھی بدل دیا کرتا ہے۔